أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. ترجمہ کنز العرفان. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں تو وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ. شان نزول. ایک غزوے سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر راہ قیام فرمایا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجیر جہجا غفاری اور عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان بن دبر جوہنی کے درمیان لڑائی ہو گئی. جہجا نے مہاجرین کو اور سنان نے انصار کو پکارا. اس وقت عبداللہ بن ابی منافق نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ اور بیہودہ باتیں بکیں اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہوں. اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں. اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بکواس کی برداشت کی تاب نہ رہی اور انہوں نے اس سے فرمایا خدا کی قسم تو ہی ذلیل اور اپنی قوم میں بغض ڈالنے والا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت و قوت دی ہے اور آپ مسلمانوں کے محبوب ہیں. عبداللہ بن ابی کہنے لگا چپ ہو جاؤ، میں تو ہنسی مذاق کے طور پر یوں کہہ رہا تھا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کی قتل کی اجازت چاہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور ارشاد فرمایا لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے دریافت فرمایا تو نے یہ باتیں کہی تھیں؟ وہ مکر گیا اور قسم کھا گیا میں نے کچھ بھی نہیں کہا. اس کے ساتھی جو مجلس شریف میں حاضر تھے وہ عرض کرنے لگے عبداللہ بن ابی بوڑھا شخص ہے، یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید دھوکہ ہوا اور بات یاد نہ رہی. پھر جب اوپر کی آیتیں نازل ہوئیں اور عبداللہ بن ابی کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو اس سے کہا گیا کہ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر، وہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں. یہ سن کر اس نے گردن پھیری اور کہنے لگا کہ تم نے کہا ایمان لا تو میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دے تو میں نے زکوٰۃ دی. اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب منافقوں کا جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا جائے کہ تم آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے تمہارے گناہ بخش دے اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو دوسری طرف گھما لیتے ہیں.
اور اے مسلمانوں تم نہ دیکھو گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔